السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ایک اور بہت خوبصورت ویڈیو لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، اور آج کی ہماری ویڈیو ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، مراقبہ۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مراقبہ ہے کیا، یعنی غور و فکر کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے۔ مراقبہ بیسیکلی ہے غور و فکر کرنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرو، اللہ عز و جل میں غور نہ کرو۔ ناظرین، مراقبہ اہل طریقت کے نزدیک اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور مراقبے کے ذریعے بندہ تفکرات قلبی سے نجات حاصل کر کے یکسوئی پا لیتا ہے۔ مراقبے کی مختصر تعلیم جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا رجوع اللہ کی طرف اور اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر کام پر مطلع ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ ہی ہر شے پر نگہبان ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تو رب تعالیٰ کو نہیں دیکھتا تو ضرور جان لے کہ بے شک وہ تجھے دیکھتا ہے۔ یہ اشارہ ہے مراقبے کی حالت کی طرف۔ بے شک مراقبہ بندے کا یہ یقین کر لینا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے حال پر مطلع ہے، اور اس یقین پر قائم رہنا ہی اس کے رب تعالیٰ کی طرف مراقبہ ہے۔ نیز جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ ہو جائے اور بندہ اپنے ہر عمل پر اللہ کو نگہبان پائے اور اس پر یقین کامل کے ساتھ مداومت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اسی کیفیت خاصہ کو مراقبے کا نام دیا جاتا ہے۔ دور حاضر میں کئی طرح کے مراقبات کیے جاتے ہیں، کہیں اسماء مبارکہ کا تو کہیں مقدس مناظر کا، کہیں رنگ و روشنی کا۔ ان تمام مراقبات کی اقسام کا انحصار مقاصد پر ہوتا ہے، کہیں مقصد رجوع اللہ کی طرف ہے تو کہیں فیض مرشد، کہیں مقصد روحانیت ہے تو کہیں علاج مقصود ہے۔ جبکہ طریقہ چاہے کچھ بھی ہو، بندہ مراقبے کے ذریعے اپنے اللہ تک پہنچنے کا رستہ تلاش کر ہی لیتا ہے۔ بندہ جس طرح بھی اپنے خالق کو یاد کرے، خالص اسی صورت میں اس کو نظر آتا ہے، اور جیسا اوپر بیان کیا ہے کہ اللہ ہی ہر شے پر نگہبان ہے، تاہم قرآن و سنت کی روشنی میں بزرگان دین کی پیاری تحریروں میں جو مراقبہ افضل و اعلیٰ ہے اور تمام مراقبات کا سرتاج ہے، وہ مراقبہ ہے، اس میں ذات اللہ ہی ہے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو کے تھرو پتہ چل گیا ہوگا کہ اپنے اللہ سے ملاقات کا ایک لفظ، ایک نام ہے جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو کا کنٹینٹ اچھا لگا ہوگا۔ اپنی یہ اچھی لگنے والی ویڈیو جو ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ اس کو اپنے دوسرے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ایسی معلومات جو دوسروں کو نہیں پتہ ہوتی وہ ان تک بھی پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔